حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج 9ویں تراویح ہے۔ آج کی تراویح میں 11واں جز یعتذرون شروع کر کے اس میں آنے والی سورت سورہ ہود ختم تک بھی تفسیر کر دی جائے گی، حالانکہ تراویح کے اندر پڑھی جائے گی وما من دابہ 12ویں جز کے ربوع تک ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ میں جو واقعہ تھا وہ سورۃ التوبہ ہی جاری ہے، چنانچہ اس کے اندر جو واقعہ غزوہ تبوک کا آیا تھا، جو بڑی قربانیوں کو طلب کرنے والا ایک جو غزوہ تھا، غزوہ تبوک، جس میں صحابہ نکل پڑے تھے، ہر قسم کی چیزیں کل بتا دی گئی تھی تفسیر کے اندر۔ چنانچہ 11واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہی مضمون چلتا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ جو منافقین غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے اور الٹا جھوٹے عذر بھی پیش کر رہے ہیں، اب تو ایسے منافقوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، یعنی ان سے متعلق 3 احکام اللہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم جھوٹے ہو، یعنی اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ منافقین سے کھلم کھلا کہہ دے کہ اے منافقین تم جھوٹے ہو، تمہارے متعلق تمام باتیں اللہ نے مجھے بتلا دی ہیں، بیکار میں یہ عذر پیش نہ کیا کرو۔ دوسری بات، دوسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ اے نبی آپ ان سے اعراض کر لیں، ان پر نہ ہی ملامت کرے، نہ ہی ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہو۔ نمبر 3، وہ لوگ قسمیں کھا کھا کر آپ کو راضی کرنا چاہیں گے مگر آپ ہرگز راضی نہ ہوں۔ آگے کی آیت ہم دیکھیں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ ان مومنین مخلصین کا یہاں ذکر کیا گیا جو منافق تو نہیں، پکے ایمان والے ہیں، لیکن غزوہ تبوک کے اندر شریک نہ ہو سکے، سچے مسلمان تھے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے کل 10 صحابہ کرام تھے، ان میں سے 7 صحابہ کرام کا تذکرہ یہاں اس آیت کے اندر ہے، وآخرون اعترفوا کے اندر۔ حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے یہ 10 صحابہ مسجد نبوی کو آ کر وہاں اپنے آپ کو وہ مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیے۔ لوگوں نے چھڑانا چاہا تو منع کر دیا، کہہ دیا کہ جب تک نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں معاف کر کے نہیں کھول دیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں چھڑائیں گے، ایسے ہی رکھیں گے اپنے آپ کو۔ حضور علیہ السلام نے واپس آنے کے بعد جب ساری جانکاری لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں بھی نہیں کھولوں گا، معاف نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ معاف نہیں کر دیتا۔ بالآخر ان کی سچی توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہوئی، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کھول دیا گیا۔ 10 میں سے صرف 7 صحابہ کا یہاں تذکرہ ہے، باقی 3 صحابہ کرام کا تذکرہ آگے آتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، بڑی زبردست آیت ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ منافقین کی سازشیں، جیسا ہمارے زمانے میں اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں نا، ایسی خطرناک سے خطرناک سازشیں کہ ہمارے ہی حلیہ میں عورتوں کو، غیروں کی عورتوں کو مسلم عورتوں کی طرح، مردوں کو مسلمان مردوں کی طرح، حافظ کی طرح، عالم کی طرح، شیخ کی طرح، مشائخ کی طرح ان کو ٹریننگ دے کے تیار کر کے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح منافقین کی سازشیں بھی اس زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر تھی، اتنی خطرناک سازش کہ ان لوگوں نے مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائی۔ مقصد تو صرف یہ تھا کہ اس کو سینٹر بنا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کے خلاف ہر قسم کی پلاننگ وہاں پر ہو، مسلمانوں کی اتحاد اور جمعیت کو ختم کر کے ان کو توڑ دیں۔ خدا اور رسول کے دشمن جہاں جہاں بھی ہوں ان سب کو بلا کر یہاں پر جمع کیا جائے، ان کو پناہ دی جائے، ان کی صلاحیتوں کے ذریعے سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ان سے دشمنی اور غنڈہ گردی کا کام لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ دشمنوں کی ڈھٹائی کو ذرا دیکھیں، ان منافقین کی مستی کو ذرا دیکھیں کہ اس کے افتتاح کے لیے حضور علیہ السلام سے درخواست کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول نے بھی وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے درخواست کی کہ آپ آ کر کسی وقت وہاں پر نماز پڑھ دیں تاکہ ہم کو برکت ملے۔ دوسرے لوگوں کو الو بنانے کے لیے، بے وقوف بنانے کے لیے ایسا کرنا چاہتے تھے وہ۔ خیر اللہ کے نبی نے بھی مان لیا تھا، چونکہ عالم الغیب تو اللہ کے رسول نہیں تھے نا۔ بہرحال ہوا یہ کہ غزوہ تبوک سے واپسی سے پہلے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمارت کے اور اس عمارت کی حقیقت کے بارے میں اللہ کے ذریعے سے خبردار کر دیا گیا۔ چنانچہ واپس ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ہی صرف آنے سے منع کیا بلکہ صحابہ کو بھیج کر اس عمارت ہی کو منہدم بھی کر دیا، جس کو اللہ نے یہاں قرآن کریم کے اندر مسجد زرار یعنی نقصان تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی غرض فاسد والی عمارت کا نام دیا ہے۔ اس کے مقابل میں ہم آگے کی آیت دیکھیں تو لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، یہ تو بالکل مسجد ہی نہیں نا، مسجد کے نام پہ دھوکہ تھا۔ دوسری طرف اعلیٰ درجے کے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی پہلی مسجد کے بارے میں، اسلام کی پہلی مسجد کے بارے میں اللہ ذکر کرتے ہیں جو تقوی اور اللہ کی خوشنودی کی بنیاد پر بنائی گئی عمارت ہے، وہ ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء کی فضیلتیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا وعظما، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو آئے، جب قباء پہنچے تو چند دن وہاں پر قیام فرمایا۔ جب اللہ کے رسول حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، پھر اس جگہ اللہ نے انہی آیتوں میں اللہ نے اہل قباء کی بھی تعریف کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہاں سے مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نیز بیعت عقبہ کا بھی ذکر ہے، بڑے اہم تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمات میں تھے، مدینہ منورہ سے لوگ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کر کے جاتے تھے۔ تو بعثت نبوی کے یعنی نبوت مل کر 13ویں سال میں مدینہ منورہ سے تیسری مرتبہ لوگوں کا ایک وفد، ایک بڑی جماعت آئی تھی، جو کہ مرد عورتیں سب ملا کر اگر دیکھا جائے تو 70 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی، عبادت پر، جہاد پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر، دینی حمیت پر وعدہ کیا۔ بالآخر رخصتی کے وقت ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ان سب چیزوں پر عمل کرنے سے، ان وعدوں کو پورا کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ تو ان خوش نصیبوں نے کہا کہ اس سودے پر ہم راضی ہیں۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ایمان والوں کی جان کے مال کے بدلے جنت عطا کر دی ہے، اللہ نے سودا کر لیا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 10 صحابہ، ان کے 10 صحابہ میں سے 7 صحابہ کی توبے کا تذکرہ تو اس سے پہلے کی آیت میں ہوئی نا، وہ آیت وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ کے اندر اب باقی 3 صحابہ کے توبہ کا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ 3 مخلص صحابہ کون ہیں؟ ایک تو ہیں حضرت مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ 3 صحابہ ہیں، بڑے معتمد، بڑے قابل بھروسہ، ہر جگہ ساتھ رہنے والے صحابہ، پر غزوہ تبوک میں وہ غائب رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے، بڑی لجاجت اور شرمندگی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا کہ جب تک اللہ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا تب تک ان کا معاشرتی بائیکاٹ ہو جائے۔ بائیکاٹ کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ رہیں، کسی سے گفتگو نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ بڑی قربانی کا، بڑی آزمائش کا وقت تھا، بڑا لمبا واقعہ ہو جائے گا، میں اختصار کے ساتھ اس کو ختم کر لیتا ہوں۔ خدا کر کے 50 دنوں کے بعد یہ آیتیں، توبے کی آیتیں نازل ہوئیں کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ درمیان میں بڑی آزمائشیں ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہمیں کا کوئی آدمی، ہمیں کا یہ کیا بلکہ 1000 آدمی میں مل کر ان پر آئی ہوئی آزمائش کو برداشت نہ کر سکتا، بلکہ مرتد ہو گیا ہوتا۔ اللہ ان صحابہ کرام پر کروڑوں رحمت نازل کرے۔ آگے آیت دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سب کو معلوم ہے، تقریباً سب نے سنا ہوگا بیانوں میں، نکاح کے خطبوں میں، اللہ یہاں پر کہتے ہیں کہ انسان کو تقوی حاصل کرنا چاہیے، متقی بننا چاہیے۔ متقی بننے کا بہترین نسخہ کیا؟ متقی لوگوں کے ساتھ رہیں۔ متقی لوگوں کا مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، جو تنہائی میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی ایک ہی جیسا رہتے ہیں۔
ان کی تنہائی اور باہر لوگوں کے سامنے کا معاملہ بدلتا نہیں ہے، تو ایسے لوگ ہیں صادقین، ایسے لوگ ہیں متقین. ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہم بھی متقی بن جائیں گے. آگے کی آیت ہے سورۃ التوبہ کی آخر آیتیں ہیں، بڑی عظمت والی، بڑی ہی دلوں کو خوش کر دینے والی آیت کہ ہمارے اپنی جانوں سے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت خود رب کائنات بیان کرتے ہیں. ہم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم پر کتنا بڑا احسان نبی عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ میں اپنے محبوب کو تمہیں نبی کے طور پر عطا کیا، ان کی امتی کے طور پر تم کو پیدا کیا، تو اس پر تو تم کو بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ ہم کو کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. ہمارے نبی کی فضیلت کو اللہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارا نبی بڑا ہی غمخوار، غم گسار، خیر خواہ، تمہاری دنیا اور آخرت کی خیر کا حریص، جس کو تمہاری تکلیف پر تکلیف ہو جاتی ہے، ایسے مہربان نبی کو ہم نے عطا کیا. ایسے غم گسار نبی کے غموں کو آج بھلا کر دشمن ان کی لگائی گئی کھیت اور باغ کو برباد کرتا ہوا دیکھ کر بھی ہم آج خاموش ہیں. تو ہم سے زیادہ منجمد، ہم سے زیادہ کیڑے مکوڑے کتے بھی ہم سے بہتر ہو جائیں گے، ایسا ذلیل اور خوار ہوتے جا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. آخری آیت ہے سورۃ توبہ کی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. ان آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کفار اور مشرکین کے ایذا پر آپ دل تنگ نہ کر لیں. اسی لیے بزرگوں نے کہا صبح شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھیں گے تو اللہ تمام غموں کو، مرد ہو کہ عورت، اس کو پڑھنے سے اللہ ہر قسم کے غموں کو اللہ دور کر دیتے ہیں، ہلکا کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو شروع ہوتی ہے سورہ یونس. یہ سورت مکی ہے، اس میں کل 11 رکوع ہیں، 109 آیتیں ہیں. عام مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی عقائد، دین کے اصول یعنی توحید، رسالت، آخرت کا بیان ہے. اہل مکہ کو نصیحت کرتے ہوئے 10ویں رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہی رکھ دیا گیا سورہ یونس. چلتے ہیں، آیت ہے سورہ کے شروع کے اندر ایک آیت ہے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی. کیا ہے اصل میں؟ مشرکین ہمیشہ یہ شبہ کر رہے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ بھائی اللہ کو قاصد نبی رسول بنا کر بھیجنا ہی تھا تو کسی جن کو بھیج دیتے، کسی فرشتے کو، ملائکہ کو، ملک کو بھیج دیتے، تب ہم یقین کر لیتے کہ بھائی یہ اللہ کا رسول ہے. ایک انسان ہمارے ہی طرح ایک انسان ہے اور وہ اللہ کا اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، ہم کو یقین نہیں ہوتا. قسم قسم کے وہ اعتراض کرتے تھے. تو اللہ نے یہاں پر جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اے لوگو، اے انسانوں، تم کو نبی کی تقلید اور اتباع کرنی چاہیے، اور تم انسانوں کی بس میں ایک انسان کی اتباع ہی کرنا ہے. یعنی نبی اور رسول انسان بنا کر جو بھیجے جاتے ہیں اس میں فلسفہ ہی یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی اتباع تو کر سکتا ہے. اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیا جاتا تو دنیا بھر کے سارے انسان یہ کہہ کے دامن جھاڑ لیتے کہ بھائی وہ تو فرشتے ہیں، ہم انسان ہیں. فرشتوں کو انسانوں کا درد دکھ کہاں سے پتا، ان کو انسانوں کی خوشی اور غم کا کیا علم؟ بھائی وہ علیحدہ مخلوق، ہم علیحدہ مخلوق. جن کو نبی بنا کر بھیجتے، فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو آسانی سے یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے. لیکن جب ایک انسان نبی ہو کر وہ سارے اعمال اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو وہ دیکھ کر عام انسانوں کو سمجھ میں آ جائے گا بھئی یہ بھی تو ہمارے ہی طرح انسان ہے، یہ جو کر رہے ہیں وہ کرنے ہی میں اللہ کی خوشی ہے تو ہم بھی وہی کریں گے. تو ایک انسان کی اتباع ہی انسانوں کی بس میں ہے، انسانوں کی طاقت میں ہے. فرشتوں کی اتباع کہاں سے کر سکتے ہیں؟ خیر بات زیادہ ہو گئی، تفصیلی ہو گئی. چلتے ہیں آگے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں کیا مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو قرآن آپ پیش کرتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو، بلکہ کیا اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائے. ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا اس قرآن کو بدل دیں. عجیب بے تکے قسم کے مطالبے تھے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو قرآن آپ دے رہے ہیں نا یہ نہیں بلکہ دوسرا قرآن ہم کو چاہیے، یا اس قرآن کو بدل کر چینج کر کے دوسرا قرآن دے دو. نبی نے جواب دیا کہ دونوں میں سے کسی کا بھی اختیار مجھے نہیں ہے.
مجھے تو وحی کے ذریعے سے دی گئی احکامات، دیے گئے احکامات، نازل شدہ باتوں کی پیروی کرنے ہی کا حکم ہے۔ ایک چیز ہے نا پہلے سے لالی گئی، اس کو اپنے پاس ہی رکھ کر کوئی دوسری چیز دکان سے خرید کر لانے کو کہتے ہیں تغییر۔ پہلی چیز کو واپس لے جا کے ریٹرن جا کے دے کر دوسری نئی چیز لے آنے کا نام ہے تبدیل۔ یہ دو مطالبے وہ لوگ کر رہے تھے، دونوں کا جواب دیا گیا۔ آگے آیت دیکھیں تو قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ مشرکین قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے اور ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ یہ نبی نے گھڑ لیا ہے، نبی خود اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں چیلنج دیا گیا مشرکین کو، ارے تم بھی تو نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عربی ہو، بلکہ ہمارے نبی تو امی ہیں، تم تو پڑھے لکھے ہو، تم اکیلے نہیں بلکہ پوری دنیا کو، فصیح بلیغ جتنے بھی ہیں پوری دنیا کو اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا سب کو جمع کر لو، اور اس قرآن جیسی ایک صورت یا ایک آیت کا بھی ٹکڑا، تھوڑا سا حصہ بھی اپنی طرف سے بنا کر بتا دو، تب ہم مان لیں گے کہ ہاں بھائی اس قرآن کو نبی نے گھڑ لیا ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو جان لو یقین کے ساتھ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، کلام بشر نہیں۔ مگر دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر 3 جگہ چیلنج دیے گئے ہیں اس طرح سے۔ ایک جگہ تو یہ چیلنج دیا گیا بالکل اسی طرح کا قرآن لے آؤ، دوسری جگہ چیلنج دیا گیا کہ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، بلکہ یہاں آج ہی کی صورت وَمَا مِن دَابَّةٍ ہی کے اندر، آج کی تراویح کے اندر وہ بھی آیت آ جائے گی، 10 آیتیں قرآن کریم کی 10 صورتوں کی طرح 10 صورتیں لا کر دکھاؤ، اور یہاں اس آیت میں تو قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، قرآن کی طرح ایک صورت بھی لا کے بتا دو، بلکہ چیلنج دیا گیا ہے۔ آگے کی آیت ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ الی آخرہ۔ اس میں کیا ہے؟ باری تعالیٰ کے وسیع علم کا ذکر ہے، ایک لاجک سمجھایا گیا ہے کہ عموماً انسان یہ سمجھتا ہے، بلکہ مشرکین تو یہی دعویٰ کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ جب سارے انسان مر جائیں گے نا، سب مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے، تو قیامت میں دوبارہ مٹیوں سے انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی مٹی کا کون سا ذرہ، کون سے حصے میں، کون سے گوشے میں، کون سے ٹکڑے میں کون سا انسان کا جسم گھل کر مٹی بنا ہے؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ اے مشرکین، اپنے ناقص علم، اپنی بیکار کی عقل کے جیسا اللہ کے علم کو، اللہ کے معلومات کو نہ سمجھو، کیونکہ اللہ کو کائنات کے ہر ذرے کا علم ہوتا ہے، خواہ وہ کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، مٹی کے ہر ذرے کی اللہ کو اچھی طرح سے خبر ہے۔ آگے کی آیت ہم دیکھیں ذرا شارٹ میں اختصار کے ساتھ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ۔ اس کے بعد آیت ہے ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ پھر اور ذرا آگے بڑھ کر دیکھیں تو فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا۔ آج کی تراویح میں تو پڑھی جائے گی وَمَا مِن دَابَّةٍ کے پاؤ تک، لیکن میں آپ کو سورہ ہود مکمل تفسیر سنا دیتا ہوں، کیونکہ مضمون ایک ہے، اگر آج آدھا میں روکا جائے تو پھر کل کے لیے کوئی بات آدھی بات ادھوری بات ہو جائے گی، اس لیے مضمون ایک ہونے کی وجہ سے پوری سورت کی تفسیر سنا دیتا ہوں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا اور ان کی قوموں کا ذکر کیا گیا، نیز تمام قومیں جن پر بھی عذاب آیا تھا وہ موت اور عذاب الہی کے مشاہدے سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے، اسی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہوئے، مگر تاریخ میں صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ عجیب ہے کہ بالکل عذاب الہی کے پہنچنے سے تھوڑا پہلے آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد فوراً وہ پوری کی پوری قوم ایمان لائی، چنانچہ ان کا ایمان قبول ہوا اور عذاب الہی کو ہٹا دیا گیا۔ پارہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد 12واں وَمَا مِن دَابَّةٍ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ بڑی شاندار آیت ہے۔ خیر خلاصہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ انسان، جن، پرندے، چرندے، تمام جانور، چاہے وہ جنگلی ہو چاہے سمندر میں رہنے والے ہوں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، پتنگے وغیرہ وغیرہ، سب جاندار کی روزی صرف اور صرف اللہ کے بس میں ہے، کسی بھی دوسرے مخلوق کے پاس کسی کی روزی نہیں ہے۔ اس عقیدے کو اچھی طرح دل میں بٹھا لینا چاہیے۔ آگے آیت ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اس میں اس آیت کے اندر ہم دیکھیں تو بڑی عجیب آیت، اس میں 2 باتیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر
تخلیق کی غرض کو اللہ بتاتے ہیں. سب سے پہلے تخلیق کا ذکر کرتے ہیں، یعنی تخلیق، پیدائش، مخلوق کو پیدا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تعلیم کے لیے یا انسانی مزاج کے مطابقت کے لیے، جلد بازی سے مخلوق کو روکنے کے لیے کہ اپنے کسی بھی کام کے اندر شیطان کی طرح جلد بازی نہیں کرنا، دھیرے دھیرے میانہ روی کے ساتھ کرنا، اس کو سمجھانے سکھانے کے لیے اللہ نے آسمانوں کو، زمینوں کو فی 6 ایام 6 دنوں میں پیدا فرمایا. جبکہ ہم سب جانتے ہیں نا، اللہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کن کہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ دنیا اور آخرت، یہ 7 آسمان زمین، کیا بلکہ 7 کروڑ آسمان اور زمین کو بھی اللہ کو پیدا کرنا ہو تو صرف کن کہیں تو ہو جائے. کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کی بھی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. یعنی یہ سب چیزیں ہم اپنے اولاد کو بھی سمجھانا ہے. عقیدے کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم اپنے بچپن میں سیکھ کر آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ضروری ہے. سیکنڈ، ایک سیکنڈ ہے نا، ایک سیکنڈ کے، مائکرو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ یہ سب کچھ بنا سکتا تھا، لیکن 6 دنوں میں اللہ بنانے کا مقصد یہ ہے. اور دوسری چیز اس آیت کے اندر جو اللہ نے بتایا وہ ہے کائنات. تخلیق کے مقصد کیا ہے؟ کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا؟ اللہ نے بتایا ان کائنات میں غور و فکر کر کے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. ہم کو معلوم ہے، یہ بھی پورا یقین ہے کہ سب سے اچھے اعمال پوری مخلوق میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو کائنات کی تخلیق کا اصل مقصود بھی ہمارے سرکار دو عالم، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. وہی وجہ کن فکان ہیں، وہی ہمارے نبی ہیں. آگے چلتے ہیں. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ. یہاں پر مشرکین جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منمانی معجزات کا جو مطالبہ کرتے تھے، جو منہ میں آیا وہ مطالبہ کرتے. اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ لا کے دکھائیے، وہ کر کے دکھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہو جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ کو ان چیزوں کی وجہ سے دل تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے کی آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں سے اس آیت سے شروع کر کے سورہ ہود کے ختم تک 7 نبیوں کا، 7 نبی اور ان کے قوم کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. ہم سب جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال 950 سال اپنی قوم کو وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہے. انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. سرکشی ہی ان کی قوم میں بڑھتی رہی، تو بالآخر اللہ نے ایک کشتی بنانے کا اپنی نگرانی میں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کشتی بنانے کا حکم دیا. حضرت نوح علیہ السلام بغیر کوئی موسم کے، بغیر حالات بالکل مخالف تھے، اس کے باوجود کشتی بنائے. اللہ پر بھروسہ تھا، کشتی بنائے. اس کے بعد اللہ کا حکم تھا کہ کشتی میں ایمان والوں کو سوار کر لو، اور پرندے چرندے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا، نر مادہ، یعنی میل فیمیل، ہر ایک کو اس میں سوار کر لو. یعنی پوری کائنات کو ری شیڈول جو بولتے نا، اللہ کو ری سیٹنگ کرنی تھی دوبارہ، تو اللہ نے کہا کہ کشتی میں سب کو سوار کر لو. پھر ہوا کیا؟ زمین سے بھی آسمان سے بھی پانی بے تحاشا برسنے لگے، نکلنے لگا پانی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کنعان، اس سے محادثہ ہوا، گفتگو ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی. ان سب کو اللہ قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 12 میں اللہ ذکر کرتے ہیں. انہوں نے بلایا، بیٹے آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، کوئی تم کو بچا نہیں سکتا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یہ کافر ہے. کافر کبھی کسی نبی کا اہل نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی. اسی کی پرورش کا نتیجہ تھا کہ حضرت نوح اتنے بڑے پیغمبر، ان کا بیٹا ہونے کے باوجود اور عذاب کا یہ سب منظر دیکھنے کے باوجود بھی وہ نہیں آیا، ابو کی بات نہیں مانا. بالآخر ہوا کیا؟ طوفان نوح کے اندر سب برباد ختم کر دیے گئے. نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے. ان کی قوم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ان کی قوم ہے قوم عاد، بڑی طاقتور قوم ہے. 60 میں آپ کو بتا دوں، ان کفار پر خطرناک عذاب کے ذریعے سے ان کے طوفان ایسا آیا کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور درخت سب کے سب جڑ سے کھلونے کی طرح اکھڑ کر اڑ رہے تھے طوفان کی وجہ سے.
تمام انسان فضا میں اٹھ رہے تھے، پھر آخر ان کو اوندھے منہ گرا دیا گیا۔ آگے ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام نبی ہیں، ان کی قوم ہے قوم سمود، ان کو بھی دعوت دی اللہ کے حضرت نبی نے، صالح علیہ السلام نے دعوت توحید دی، وہ نہیں مانے، سرکشی میں آگے بڑھتے گئے۔ انہی کی فرمائش پر ایک معجزہ ظاہر کیا گیا۔ ان لوگوں نے بے تکے انداز سے کیا سوال کیا، پہاڑ کی اس چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکل آئے تو ہم مان لیں گے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کی مطالبے پر اللہ نے اس معجزے کو بھی پورا کیا، لیکن بتایا گیا دیکھو یہ معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کا احترام لازم ہے، مگر ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے احترام نہیں کیا، اللہ کی اس نشانی کے ساتھ کھلواڑ کیا، فعقروها، اس کے پیروں کو کاٹا، تکلیف دی، مار دیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو بھی چیخ کے عذاب کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ختم کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ہوا کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے تھے، اور مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت مشہور۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچڑے کا گوشت بھون کر مہمان نوازی میں پیش کیا، مہمانوں کے سامنے میزبان بن کر پیش کیا، مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہوا، بھائی یہ کون لوگ ہیں جو مہمان بن کر آئے ہیں، کسی فتنہ مچانے کے لیے، فساد مچانے کے لیے تو نہیں آئے؟ تب فرشتوں نے بتایا کہ نہیں حضرت، ہم تو فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں، اس لیے کھا نہیں سکتے، اور ہمارے آنے کے دو مقاصد ہیں۔ دونوں مقاصد انہوں نے بتایا۔ نمبر 1، پہلا مقصد کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اپنے بڑھاپے کے باوجود اللہ کی طرف سے بیٹا اسحاق کی خوشخبری سنانے کے لیے فرشتے آئے تھے، یعنی ان فرشتوں نے اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی کہ تمہیں اس عمر میں تمہارے اور سارہ کے ذریعے سے حضرت سارہ کو بیٹا ہوگا، اسحاق اس کا نام ہوگا، اور اس کی اولاد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوتے کا نام ہوگا یعقوب۔ یہی بنی اسرائیل کی اصل سلسلے کی بنیاد ہے۔ خیر، یہاں آگے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یعنی فرشتوں کے آنے کا دوسرا مقصد یہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی جو قوم ہے سرکشی میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئی تھی۔ ان کی جو شرارتیں ہیں ان میں غلیظ، سب سے زیادہ جڑ غلیظ جو شرارت ہے وہ ہم جنس پرستی، یعنی لواطت، مردوں کا اپنی خواہش کو پوری کر لینا، مردوں سے ان کا تعلق کا ہونا۔ جب فرشتے ان کی بستی میں آئے تو حضرت لوط گھبرانے لگے کہ کہیں ان مہمانوں کے ساتھ یہ غلط کام نہ کر بیٹھے، تو فرشتوں نے تسلی دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم تو ہیں فرشتے، پھر ہم عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہٹا کر، وہاں فرشتوں نے اس پوری قوم کو، بستی کو اٹھا کر الٹا پٹخ دیا، پتھر ان پر برسائے گئے، تو یہ عذاب، اس عذاب کے ذریعے سے ان کو ختم کیا گیا۔ آگے آیت ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین شہر میں رہتی تھی، بڑی تہذیب و تمدن کے اعتبار سے شہرت یافتہ، بڑی ہائی ٹیک سٹی تھی، بہت خوشحال لوگ تھے، لیکن مستی تھی۔ چنانچہ ناپ تول میں کمی کرنے کی خراب عادت ان کے اندر تھی۔ جب بیچتے ہوئے وہ کسی چیز کو دیتے تو کم تول کے ذریعے سے کم کر کے دیتے، اور جب لیتے تو پورا لیتے۔ یہ خراب عادت اس قوم کے اندر تھی، تو ان کو سمجھایا گیا، نافرمانی، سرکشی میں وہ حد پار کر گئے، تو چیخ کے عذاب کے ذریعے سے ان کو بھی ختم کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے، اور دوسری طرف فرعون اور فرعون کے ہم خیال، پوری کی پوری بڑی جماعت، ان کو عذاب کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا جانا، ان سب کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ پھر سورہ ہود کے ختم میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک زبردست آیت ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، بڑی ہی صحابہ کو، نبی علیہ السلام کو ڈرا دینے والی آیت تھی۔ کیا حکم تھا؟ کما امرتا، جیسا حکم ہے نا ویسا بالکل 90 ڈگری میں، بالکل ٹھیک رتی برابر بھی دائیں بائیں جھکے بغیر، کاٹا جھکے بغیر، بالکل آپ جیسا ایمان کا حکم، اعمال کا حکم دیا گیا ویسے ہی عمل کرنا۔
نبی کو امت کو استقامت کا حکم دیا گیا. استقامت کا ایک معنی ہوتا ہے ثابت قدمی، مضبوط جم کر رہنا. مطلب کس میں؟ عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق اور معاشرت میں بھی. حالات مسلمانوں پر کیسے بھی آ جائے، مسلمانوں کو بد اخلاق، بے دین، مرتد یا فاسق نہیں ہو جانا چاہیے. ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں چند سفید بالوں کا، چاندنی کے چمک کی طرح سفید بالوں کا مشاہدہ کیا. صحابہ گھبرا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ پر تو بڑھاپا تیزی سے آ رہا ہے. تو جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ہود، یہ جو سورت ہے نا، یہی سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. بس یہیں سے ختم کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد بھی اللہ بتاتے ہیں کہ موعظۃ، یہ جو امت محمدیہ اس کو سن رہی ہے نا، اس کو سننے والے ہر آدمی پر ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے، سبق لے کر اپنے کو ایسی تباہی بربادی سے بچانا چاہیے. اسی مقصد کے لیے یہ سب واقعات پیش کیے جاتے ہیں. اسی صورت کے اندر ایک جگہ ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یعنی لوگوں میں دو طرح کے ہوتے ہیں، بدبخت بھی، نیک بخت بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دے کر، خود قرآن پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، سمجھ کر، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال کر ہم دنیا اور آخرت میں سعید یعنی نیک بخت بنے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بختوں میں شمار فرمائے، متقین میں شمار فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.